میرے بھائیوں ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم 100 برس نہیں گزریں گے، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ 100 برس بعد بھی دھرتی والے کسی اس انسان کو یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ اٹھائیے اپنے خاندان کی ہسٹری، دیکھیے، غور کیجئے۔ آج 2021 ہے، 1921 میں جو آپ کا پردادا تھا یا پردادے کا والد تھا، آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں؟ آج دھرتی کے اوپر 100 سال بعد اس کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا موجود ہے؟ نیکیوں کے کچھ ایسے بازار گرم کیجئے، صدقہ جاریہ کے کچھ ایسے میدان تیار کیجئے کہ 1000 برس بھی گزر جائیں، آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اور قربان جائیں امام ابن تیمیہ کے اوپر، ابن قیم کے اوپر، امام احمد ابن حنبل کے اوپر، امام مالک کے اوپر۔ یہ جو ائمہ ہیں کتنی دیر پرانے ہیں؟ کوئی 600 سال، کوئی 700 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 1400 سال۔ ہمیں تو اپنے پردادے کے دادے کا نام نہیں آتا، ہم نے کیا اپنے والدین سے وفا کرنی ہے؟ انسان ہے ہی بے وفا۔ آپ اپنی اولادوں کے اندر کم از کم اتنا دین تو ڈال کے جائیے کہ کوئی 25 30 50 برس ہی آپ کے لیے دعا ہوتی رہے۔ کوئی نیکی کے ایسے میدان سرگرم کر جائیے کہ 1000 برس بھی گزر جائے، جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ کوئی نہ کوئی پلان تو کیجئے، ارادہ تو کیجئے۔ اللہ کی قسم آپ ارادہ کریں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا۔ آپ کو چیز سوچیں کہ ہم وہ کیا نیکیاں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا نیک بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ امام بخاری، سبحان اللہ، کتنے عرصہ ہو گیا؟ 1200 برس ہو گیا۔ امام بخاری آج بھی ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی والدہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا آپ کو علم ہوگا، نبینا ہو گئے تھے۔ والدہ نے دعا کی تھی اللہ آنکھیں لٹا دے، اللہ نے آنکھیں نہیں لٹائی، ایسی فہم و بصیرت بھی عطا کی، آج بھی بخاری شریف زندہ ہے۔ اور ویسے کرنی قسمتیں کیسے بدلتی ہیں؟ کیا صحابی ہیں؟ پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے ولی۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، اب ایسے کرنی بھی صحابہ سے افضل نہیں ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے نبی کریم نے ایک بات کہہ دی ان کے بارے میں، اے عمر و علی، کرن قبیلے کا ایک اویس آئے گا، فل بیری کا نشان ہوگا، جو اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے صرف ایک سکے کے برابر رہ گیا ہوگا۔ جب وہ آئے، عمر و علی، اس سے دعا ضرور کروانی ہے۔ عمر اور علی جو صحابی ہیں، جو خلیفہ راشد ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، معاذ اللہ اویس کا مقام ان سے بلند نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول اس سے کیوں دعا کرائی جائے؟ اس لیے کرائی جائے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ کس عالم کی، کس پیر کی تو خدمت کرنا چاہتا ہے؟ تیرے گھر میں ولی اللہ بیٹھے ہیں، اب ان کا عقیدہ جو بھی ہے ان کی عزت و احترام کر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں افراط و تفرید بہت زیادہ ہے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن اپنی بات کو وقت کی پیش نظر مختصر کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان جب ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا تو ام حبیبہ نے ان کا استقبال کیا تھا، ان کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں تھا بیٹھنے دیا۔ کہا تھا آپ مشرک ہیں، میرا خاوند رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اور یہ ان کی چادر ہے، آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرک والدین ہو۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے ایک بات لکھ دی ہے، اگر کسی بچے کی ماں اعلانیہ برائی کرے، اس بچے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو ہاتھ بھی لگا دے، اس بچے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو ہاتھ بھی لگا دے، ماں کا اتنا حق ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر، ابو بردہ آئے تھے نا، ابو بردہ کا عزت احترام کیا ابن عمر نے، کہا یار بڑا عزت احترام کر رہا، کیا معاملہ؟ کہا تو میرے باپ کا دوست ہے، جو بندہ چاہتا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے وہ ان کے دوست احباب کے ساتھ نیکی کرے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اعرابی کو پکڑ لائے، اس کو اپنا امامہ دیا، اس کو گدا دیا، اس کو شرفیاں دینے لگے۔ صحابہ نے کہا دیگر نے کیا کرتا ہے، یہ تو بدو ہے، تھوڑی سی چیز دیتا راضی ہو جاتا۔ کہا تجھے نہیں پتا میرے باپ کا دوست ہے، اور نبی کریم سے میں نے سنا تھا
جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہم چچاؤں سے لڑے ہوئے ہیں، ہم ماموں سے لڑے ہوئے ہیں، ہم خالاؤں سے لڑے ہوئے ہیں، اسلام کہتا ہے ماں باپ کے دوستوں سے بھی نیکی کرو تاکہ تمہارے ماں باپ کو اجر پہنچے۔ اور ہم اپنے چچاؤں سے نہیں مل رہے، ہم اپنے ماموں سے نہیں مل رہے، ہم اپنے خالاؤں سے نہیں مل رہے جو براہ راست صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ صلہ رحمی کے رشتے بڑھانے سے، ان کی عزت احترام کرنے سے بندے کی عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ جائیے آج یہ کلیہ یاد کر لیجئے، اگر عبادات کو قبول کرانا، جو روٹھے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو منا لیجئے، اور جن کے والدین دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ رب کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے پورا رمضان جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تاکہ ان کو آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں، آپ کی طرف سے یہ بات پہنچتی رہے، جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں۔ اور صحیح حدیث کے بھی یہی الفاظ ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اے اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما، اے اللہ والد محترم کی ہر خطا کو معاف فرما، اے اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں، جتنے والدین ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں، ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا تابع فرمان بنا، ان کا اطاعت گزار بنا، وہ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں، ایسا نہ ہو ہم ان بدبختوں میں ہوں ہمیں دیکھیں تو ناراض ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔